بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی، حکایات وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے نیکی کا سفر۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک اور سوشل میڈیا کے چینلز پر لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی شیئر کرنے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نیکی کا سفر۔ محمد حمزہ اشرفی وہ لکھتے ہیں، امی، میں نے سلمان صاحب سے بات کر لی ہے، وہ مجھے ملازم رکھنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ 15 سالہ حسام خوشی خوشی اپنی امی کو بتا رہا تھا۔ حسام کی والدہ اس سے کام کروانا نہیں چاہتی تھیں، مگر مجبوری ہی کچھ ایسی تھی، وہ بیچاری بے دلی سے مسکرا دیں۔ والد کے انتقال کے بعد حالات نے وقت سے پہلے ہی حسام کو سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ میٹرک کا امتحان پاس کر چکا تھا۔ سلمان صاحب کی موٹر مکینک ورکشاپ تھی۔ چند مہینے میں ہی حسام نے اپنی کام پر عبور اتنا حاصل کر لیا تھا جس کے لیے کئی سال درکار تھے۔ سلمان صاحب نے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ ایک بار سلمان صاحب کے دوست ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اپنی گاڑی ٹھیک کروانے ورکشاپ آئے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ سلمان صاحب کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ حسب عادت پوری توجہ سے ڈاکٹر صاحب کی گاڑی پر کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر اسے توجہ سے کام کرتے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے اس کا نام پوچھا، تمہارا کیا نام ہے بیٹا؟ لہجہ شائستہ تھا۔ حسام الدین۔ مختصر جواب دے کر وہ پھر کام میں لگ گئے۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ چند لمحے رک کر انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ جی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تم پڑھتے نہیں ہو؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے پڑھنے کا شوق تو بہت ہے لیکن حالات کی وجہ سے مجبور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر اور اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران گاڑی کا کام بھی مکمل ہو گیا تو اس نے کہا، لیجئے آپ کا کام ہو گیا۔ حسام بیٹا، کیا تم مجھ سے میرے کلینک میں مل سکتے ہو؟ کسی وقت۔ کارڈ بڑھاتے ہوئے اس کی طرف انہوں نے کہا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ حسام نے وہ کارڈ لے لیا۔ اتنے میں سلمان بیگ آ گئے اور ڈاکٹر صاحب ان کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ اگلے ہفتے وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں تھا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے تمہارے آنے سے بہت خوشی ہوئی حسام میاں۔ جانتے ہو، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا مجھے اسی وقت اندازہ ہوا کہ تمہارا کسی مہذب گھرانے سے تعلق ہے۔ پھر جب تم نے بتایا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسام میاں، کیا تم تعلیم پھر سے شروع کرنا چاہتے ہو؟ جی انکل۔ حسام کا جھکا ہوا چہرہ ذرا اٹھا تو اس میں امید کی کرن تھی۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری تعلیم کا پورا خرچ اٹھاؤں گا، بس تم دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، میں کس طرح آپ کے اس احسان کا بوجھ اٹھاؤں گا جسے میں اتار بھی نہیں سکتا؟ حسام واقعی بہت خوددار تھا۔ یہ میں نے تم پر احسان نہیں کر رہا،
حسام میاں ایک فرض ادا کر رہا ہوں۔ سنو، میرے والدین بہت غریب تھے۔ میرے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ ان حالات میں میرے ایک استاد نے ہی مجھے تعلیم دلوائی، مجھے ڈاکٹر بنایا۔ ایک دن میں اس قابل ہو گیا کہ ان کا کچھ احسان اتار سکوں۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا احسان یاد دلایا تو انہوں نے جو کہا، ان کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ برخوردار، میں نے تمہیں تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم مجھ پر مہربانی کر کے میری نیکی برباد کر دو، اسے ختم کر دو۔ نیکی سفر کرتی ہے۔ ہاں، اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسے بچے کو جو تعلیم کا شوقین ہو مگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں، اسے تعلیم دلوا دینا۔ تو حسام میاں، میں صرف اپنے استاد کا قرض اتار رہا ہوں۔ حسام اب مطمئن ہو چکا تھا، مگر چہرے پر ایک الجھن آئی۔ انکل، میں صبح ورک شاپ جاتا ہوں اور رات 3 بجے واپس آتا ہوں۔ تعلیم کے لیے وقت کیسے نکال پاؤں گا؟ اگلے دن حسام ورک شاپ پہنچا تو دیکھا کہ باہر ڈاکٹر صلاح الدین اور سلمان بیگ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سلمان بیگ اور ڈاکٹر صاحب مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سلام کر کے ورک شاپ کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان صاحب اندر آئے اور کہنے لگے، حسام، مجھے بہت خوشی ہوئی تم نے پھر سے پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، اور ہاں، اب تم شام 6 بجے ہی چھٹی کر لیا کرو۔ حسام کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ حسام نے شام کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ انتہائی ذہین تھا۔ اس نے اپنے لیے تجارت کے شعبے کا انتخاب کیا تھا۔ ٹیوشن کی ضرورت اس کو پہلے بھی کبھی نہیں پڑی تھی۔ کبھی کبھار کوئی بہت مشکل سوال ہوتا تو وہ ڈاکٹر صلاح الدین کے بیٹے خرم سے مدد لے لیتے تھے۔ خرم ایک بینک مینیجر تھا۔ حسام نے BCom کے بعد MCom بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ خرم نے سفارش کر کے اپنے بینک میں اچھی ملازمت بھی دلوا دی تھی۔ حسام کی تعلیم اب بھی جاری تھی۔ بہت سارا وقت گزر گیا۔ حسام الدین نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب وہ بینک میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ان کا پورا سٹاف ان سے خوش تھا۔ انہوں نے ماں کی پسند سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر صاحب کا خاندان اس کی شادی کی تیاریوں میں پیش تھا۔ ایک دن وہ پھل خریدنے ایک بڑی دکان پر پہنچے۔ خریداری کے بعد دکاندار نے ایک لڑکے کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ یہ سارے پھل صاحب کی گاڑی میں رکھ دو۔ حسام الدین صاحب کو یہ لڑکا بہت ہی شائستہ لگا۔ انہوں نے لڑکے سے پوچھا، تم صرف کام کرتے ہو یا پڑھتے بھی ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے والدین نہیں ہیں، میں اپنے غریب چچا کے ساتھ رہتا ہوں، وہ بھی یہاں سے تھوڑی دور کام کرتے ہیں۔ میں نے 9ویں جماعت پاس کر لی ہے، آگے پڑھنے کا شوق تو ہے مگر گھر کے حالات خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، حسام نے اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا، تم اپنے چچا کے ساتھ اس پتے پر آ جانا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ یہ سفر کرتی نیکی ایک اور پڑاؤ تھا۔ تو دوستو، اگر ہم لوگ بھی اسی طرح نیکی کرتے رہیں، اگر ہم پر کسی نے نیکی کی ہو تو ہم بھی وہی نیکی جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ کر دیں تو وہ ایک نیکی سفر کرنے لگتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ احسان کا احسان ہوتا ہے اور اللہ پاک کی ذات بھی راضی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنی وجہ سے، اپنی حالات کی وجہ سے، گھر کی حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔
تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں مدد کر سکتے ہیں ان لوگوں کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ دکانوں پر کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹ پر کام کرتے ہیں، وہ کس لیے کام کرتے ہیں؟ ان کو کام کا شوق نہیں ہوتا، والدین کی مجبوریاں ہوتی ہیں، گھر کے حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور ایک اچھے معاشرے میں جو ہے نا وہ ورک شاپ وغیرہ پر جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ یعنی کہ علم ہی انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے جہاں پر انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، انسان کو بولنے کی، انسان کو سمجھنے کی، انسان کو معاشرے میں چلنے کی تعلیم سکھاتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ایسے ہی ترقی نہیں کرتا، علم کی بدولت ترقی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، اپنے ارد گرد غریب لوگ جو نادار ہیں، جو اپنے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ان کی مدد کریں۔ آپ لوگوں کو اللہ پاک کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کہاں کہاں سے اللہ پاک نے رزق عطا کیا ہے۔ اگر آپ پر کسی نے وہ نیکی کی ہے، آگے آپ بھی اسی طرح نیکی کریں۔ میں اپنی زندگی کا آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے استاد رات کو 3 بجے بھی مجھے ضرورت پڑتی تھی اسٹڈی کے درمیان، سول انجینئرنگ میں یعنی کہ میں تھا، تو میں آنیسٹلی سے کہتا ہوں کہ سر قمر صاحب ان کا نام تھا، ماشاءاللہ وہ اب اس وقت آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں، اچھے ورک کر رہے ہیں، وہ ہمیں فری پڑھاتے تھے۔ اب اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو، ان کے دوستوں کو، آگے جتنے بھی میرے پاس پڑھتے آئے ہیں، میں نے ان کو فری ہی پڑھایا ہے، کیونکہ میں خود فری پڑھ کے آیا تھا۔ ہر ایک انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی ہمارے حالات بھی ڈیفرنٹ تھے، اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں۔ معاشرے کو لے کر، ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے زندگی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی ضرور مدد کریں گے، اور معاشرے میں جو بچہ تعلیم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں تعلیم کا شوق ہے، اس کو آپ آگے لے کر جائیں گے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ سے، تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی مدد سے وہ بندہ کامیابی کی اس منزل کو چھو سکتا ہے جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں، ماحول کو دیکھ کر جو بچہ پڑھنے کے قابل ہے، شوقین ہے، اس کو پڑھائیں، اس کی مدد کریں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو اور بھی عطا کرے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رزق کہاں کہاں سے آیا ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے دوست میاں تنویر احمد کو اجازت دیجیے گا۔ جاتے جاتے پھر وہی ایک گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر بیل آئیکن پر پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن پر پریس کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔